بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین گرامی قدر، رمضان شریف کی آباب تمام سامعین و ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس سال کا رمضان شریف ہمارے لیے خیر کا وسیلہ بنے اور تمام دیکھنے والوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا اس ماہ مقدس کی برکات نصیب فرمائے۔ آج سے یہ جو سلسلہ رمضان شریف کا شروع ہو رہا ہے، اسی تناظر میں اور اس سلسلہ میں بحمد اللہ تعالی رمضان شریف کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے IDS کے پیج سے، تفسیر قرآن عزیز اور خلاصہ تراویح کے عنوان سے انشاءاللہ تعالی روزانہ کی بنیاد پر ایک پارہ جو ہے اس کے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، جس کا یہ آج پہلا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تراویح کا سلسلہ جیسے ہی شروع ہوا، حق تو یہ ہے کہ قرآن عزیز کا کچھ مختصر تعارف پیش کیا جائے، لیکن چونکہ ہمارا یہ پروگرام خلاصہ تراویح کا زیادہ وقت پر مشتمل نہیں، اس لیے صرف اشارتاً کچھ چیزیں روزانہ کی بنیاد پر ایک پارہ جو ہے وہ خلاصہ مضامین کا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو بلا تمہید ابتدا کر رہا ہوں، چونکہ پہلا پارہ اس کی ابتدا سورہ الفاتحہ شریف سے ہے، تو طریقہ گفتگو یہ رہے گا کہ اس میں سب سے پہلے سورہ مبارکہ کا نام، اس کا مختصر تعارف، کچھ فضیلت اور پھر اس کے مخصوص مضامین پر کلام آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ اس کے ذریعہ سے آپ احباب کے لیے یہ شوق پیدا ہو جائے کہ قرآن عزیز کے مضامین کو کیسے مختصراً سمجھا جا سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف قرآن عزیز کی یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے۔ اس سورہ مبارکہ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کے لیے خاص عنایت بنایا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کے مختلف اسماء حضرات مفسرین کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ذکر فرمائے، ان میں سے ایک نام تو الفاتحہ ہے جو سب سے زیادہ معروف ہے۔ اس کے علاوہ اسماء میں سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس سورہ مبارکہ کو امراض کے لیے شفا کا سبب بنایا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ جامع صحیح بخاری شریف کے اندر اس سورہ مبارکہ کے ذریعہ سے دم کرنا حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تائید بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ظاہری و باطنی ہر دو امراض کے لیے شفا کا سبب بنایا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کے فضائل کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس سورہ مبارکہ کی مثل، یعنی سورہ فاتحہ شریف کی مثل کوئی کلام نہ تورات میں نازل فرمایا نہ انجیل میں نازل فرمایا، بلکہ اس فرمان کا معنی یہ بنتا ہے، یہ خاصہ ہے فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کا، جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز میں سورہ فاتحہ شریف نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح جامع صحیح بخاری میں حضرت سیدنا ابو سعید ابن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے، آپ نماز میں تھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا سعید، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آپ کو پکارا، تو چونکہ یہ نماز میں تھے تو اس وقت یہ خیال آیا کہ نماز پوری کرنی چاہیے یا سرکار کی بات سننی چاہیے۔ نماز جاری رکھی۔ نماز مکمل کر لینے کے بعد جب فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو سعید، میں نے تمہیں بلایا لیکن تم آئے نہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز میں تھا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول جب بھی تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ کیا یہ آیت پیش نظر نہیں رہی؟ اس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد، یعنی تنبیہ کرنے کے بعد، مسئلہ یاد دلانے کے بعد، حضرت ابو سعید ابن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں یہاں مسجد سے باہر جانے سے پہلے تمہیں قرآن عزیز کی وہ سورہ مبارکہ سکھاؤں گا اور اس سورت کی تعلیم دوں گا جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے۔ جب باہر نکلنے لگے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت ابو سعید ابن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے
آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ میں مسجد سے باہر جانے سے پہلے تمہیں ایک عظیم سورہ مبارکہ کی نشاندہی کروں گا، تعلیم کروں گا، سکھاؤں گا، تو حضور آپ وہ تعلیم فرمائیے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مجھے سورہ فاتحہ شریف تعلیم فرمائی اور یہ ارشاد فرمائی یہی سبع مثانی، یعنی یہ وہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اعزاز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جتنی نمازیں ہمارے ہاں ہیں، یعنی نماز پنجگانہ ہیں، پھر ان میں سنن ہیں، نوافل ہیں یا فرائض ہیں، اس کے علاوہ جمعۃ المبارک ہے، نماز عیدین ہے، ہر نماز میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے حکم سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو لازم قرار دیا ہے۔ ایک مسئلہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں عرض کرنا ضروری ہے، وہ سماعت فرما لیجئے۔ اختلاف ہے اس امر میں کہ کیا مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت لازم ہے یا نہیں، یعنی ایسا بندہ جو امام کی امامت میں نماز پڑھ رہا ہو تو کیا وہ امام کی امامت میں نماز کی ادائیگی میں سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس پر حدیث مبارکہ سے جو مذہب حضرت امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ مذہب تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسا بندہ جو امام کی امامت میں نماز پڑھ رہا ہو وہ سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت نہیں کرے گا بلکہ خاموشی سے سنے گا۔ اس سلسلہ میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے متعدد ارشادات عالیہ ہیں، اور ایک چیز یہ بھی عرض کر دوں حدیث مبارکہ سنانے سے پہلے کہ یہ تنقید نہ رہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ شاید صرف آپ وہ امام ہیں جو مقتدی کو امام کے پیچھے قراءت فاتحہ سے منع کرتے ہیں، بلکہ امام الائمہ سیدنا امام مالک کا مذہب بھی یہی ہے کہ آپ بھی مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ لازم قرار نہیں دیتے، بلکہ وہ احادیث مبارکہ جن میں آیا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ خاص طور پر امام کے لیے ہے اور ایسے شخص کے لیے ہے جو تنہا اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ البتہ جو امام کی امامت میں نماز پڑھ رہا ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ ثابت ہے کہ سرکار نے ایسے شخص کو قراءت کرنے سے منع فرمایا۔ متعدد احادیث مبارکہ مثلا ایک مقام پر فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ کہ جو شخص امام کی امامت میں نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ ایسے ہی ایک شخص، ایک صحابی رسول جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن انہوں نے بلند آواز سے جب قراءت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد پوچھا کہ میرے پیچھے قراءت کون کر رہا تھا؟ وہ صحابی کھڑے ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ میں عرض کر رہا تھا، میں تلاوت کر رہا تھا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یوں لگا جیسے کوئی قراءت میں نماز میں میرے ساتھ منازعہ کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے۔ ان احادیث طیبہ کی وجہ سے اور پھر قرآن عزیز کی ایک اور آیہ مبارکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس آیت اور ان احادیث کی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور آپ کے علاوہ اور بھی دیگر ائمہ کرام بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے مقتدی کے لیے منع فرمایا کہ جب امام کی امامت میں نماز پڑھ رہا ہوگا تو عام ازیں وہ سورہ فاتحہ ہو یا اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی قراءت نہیں کرے گا۔ سورہ فاتحہ شریف یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اس میں حمد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کی تعریف و توصیف ہے، باری تعالیٰ جل وعلا کی 4 صفات اس میں ارشاد ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے رب العالمین، وہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے، پھر الرحمن الرحیم، یہ 2 صفات آئیں، اور تیسری صفت مالک یوم الدین کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ 4 صفات اللہ رب العالمین جل وعلا کی اس سورہ مبارکہ میں آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہدنا الصراط المستقیم کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھی راہ چلا، یہ دعا تعلیم فرمائی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا اور ان لوگوں کی راہ سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ جو صراط مستقیم کی دعا تعلیم فرمائی گئی، اس سے مراد ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا، اور وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ یوں دعا کی جائے ان لوگوں کی راہ جن پر اے ہمارے رب تو نے انعام فرمایا۔ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ حضرات مفسرین کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں۔ اس سے مراد جملہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صاحب یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔
اور ایک قول کے مطابق جملہ اصحاب و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ مختصر تذکرہ تھا سورہ فاتحہ شریف کا۔ اس کے بعد دوسری سورہ مبارکہ قرآن عزیز کی ترتیب تلاوت کے لحاظ سے وہ سورہ البقرہ شریف ہے۔ سورہ البقرہ شریف کل 286 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں سے تمام کی تمام آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں سوائے ایک آیہ مبارکہ کے۔ اس کے بارے میں ائمہ کرام کا قول یہ ہے کہ یہ یوم النحر یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس سال حج فرمایا اس سال سب سے آخر میں نازل ہونے والی قرآن عزیز کی وہی آیہ مبارکہ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى آخِرِهِ۔ اس آیہ طیبہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ حجم کے لحاظ سے اور آیات کی تعداد کے لحاظ سے قرآن عزیز کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے کہ کم و بیش کوئی 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا اور اس کا نام نامی اس میں گرامی البقرہ ہے، یعنی گائے والی سورت۔ یہ البقرہ کیوں کہا گیا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کا وہ گائے والا واقعہ آیا، یہ واقعہ پورے قرآن عزیز میں اس سورہ مبارکہ کے علاوہ کہیں اور نہیں آیا، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ البقرہ تجویز کیا گیا۔ لیکن مختار قول کے مطابق البقرہ شریف کو البقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بقر کا معنی ہوتا ہے زمین پھاڑنا۔ جب زراعت کی جاتی ہے اور زمین پر جو زراعت کرنے والا بندہ ہے وہ اپنا محنت کرتا ہے تو اس وقت اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ با قاف را سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں فصاحت و بلاغت کے، علوم کے، معانی کے، اسرار کے دریا بہائے ہیں، اور ہر مسئلے کی تہ تک جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس میں اسرار ارشاد فرمائے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو البقرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا اس مقام پر کہ قرآن عزیز کی سورہ الفاتحہ شریف سے لے کر سورۃ الناس تک مکمل 114 صورتیں جتنی ہیں یہ ساری کی ساری ان کے نام توقیفی ہیں، یعنی اس میں ذاتی اختیار کسی کا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ان کے نام تجویز کیے گئے ہیں، یہ کسی کے اختیاری رکھے گئے نام نہیں ہیں۔ اور اس سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا۔ گرامی قدر حاضرین، آپ یہ دیکھیے گا ہمارے ہاں یہ جو ایک مسئلہ غیر اللہ کے نام غیر اللہ کے نام غیر اللہ کے نام لے کر جو بعض بزرگان دین کو اور سلف صالحین کے نام نامی اس میں گرامی اور ان کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ اس مسئلے کو سمجھیے گا کہ مطلقاً غیر اللہ کے نام کے بارے میں اختلاف کرنا یا اس پر کسی قسم کا کوئی تنقیدی کلام کرنا یہ ممنوع ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے سورہ بقرہ شریف یہ گائے والی صورت اس نام پر مشتمل ہے، ایسے ہی اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورہ آل عمران ہے، آپ دیکھیے وہ بھی غیر اللہ کے نام پر مشتمل۔ اس کے بعد سورۃ النساء یعنی عورتوں کے احکام آئے اس لیے اس کو سورۃ النساء کہہ دیا جاتا ہے۔ پھر سورہ المائدہ دسترخوان والی سورہ مبارکہ، پھر سورۃ الانعام وہ سورت جس میں جانوروں کے احکام آئے، پھر سورۃ الاعراف علی ھذا القیاس، ایسے ہی آپ چلتے جائیے تو قرآن عزیز کی کتنی ہی صورتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے نام نامی اس میں گرامی پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کے نام نامی اس میں گرامی پر ان کے اسماء تجویز نہیں فرمائے، بلکہ وہ خاص مضامین کے تحت ان کے نام تجویز کیے گئے ہیں، اور یقیناً وہ غیر اللہ ہی ہیں جن کے ناموں پر ان سورہ مبارکہ کے نام تجویز کیے گئے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مطلقاً غیر اللہ جو ہے وہ اس طرح کا لفظ استعمال کر کے سلف صالحین پر یا بزرگان دین پر تنقید کرنا، یہ تنقید کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو تنقید سن کر ان کے جھانسے میں آتے ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات سے ہے۔ یہ اسی طرح قرآن عزیز کی مختلف صورتوں میں جیسے سورہ آل عمران کی ابتدا میں بھی اور ایسے ہی اور صورتوں میں بھی جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے یا لوح قرآنی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کا مفسرین کا مذہب بیان جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں، ان کے حقیقی معنی یعنی ان سے جو معنی مراد ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا خود جانتا ہے، اور رب العالمین جل وعلا کے فرمانے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان اسرار سے واقف ہیں، اور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اگر کسی پر یہ مہربانی فرمائیں یا اللہ رب العالمین جل وعلا سرکار کے واسطہ سے کسی پر انعام فرمائے تو وہ ان کے معنی میں سے کسی معنی پر اطلاع پا سکتا ہے۔ ویسے ان کے ترجمہ کے تحت یہی کہا جاتا ہے کہ ان آیات متشابہات سے اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی مراد کو خود خوب جانتا ہے۔
اس آیہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز اپنے کلام کی تعریف فرمائی. یہ کتاب ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے. لا ریب فیہ، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کچھ شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. یہاں ایک جملہ سماعت فرمائیے، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے تقوی والوں کے لیے اس کتاب کو ہدایت جو ہے وہ بنایا ہے. اب تقوی والے کون ہیں، اس کی نشاندہی باری تعالیٰ جل وعلا نے خود فرمائی اگلی آیات. تقوی والوں کی پہلی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لائے ہیں. دوسری شان، دوسری علامت ان کی یہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں. تیسری علامت ان کی یہ ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں. چوتھی شان یہ ہے کہ وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العالمین جل وعلا نے نازل فرمایا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور سرکار پر نازل ہونے والے کلام پر یعنی قرآن عزیز پر ایمان رکھتے ہیں. اور پانچویں علامت ان کی یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت یعنی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن پر، حساب کتاب پر، جنت اور جہنم کے معاملات کے بارے میں یقین رکھتے ہیں. یہ نشانیاں ہیں تقوی والوں کی. اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب یہ فرمایا کہ یہ کتاب تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، پھر ان کی علامات بھی بیان کر دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن میں تقوی ہے، یعنی یہ پانچوں علامات موجود ہیں اپنے متعلقات کے ساتھ اور اپنے ضروری مسائل کے ساتھ، تو پھر ایسی صورت میں ان تقوی والوں کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس سے متصلاً بالکل ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی پہلے فرمایا ہدن، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، اور جن میں یہ علامات پائی جائیں ان کا نتیجہ یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ان کی شان یہ ہے کہ یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. یہ کچھ مختصر ابتدائیہ سورہ البقرہ شریف کا. اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز کی ان آیات میں متصلاً کچھ کفار کا تذکرہ کیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے قرآن عزیز سن کر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، سرکار کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، اللہ رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے. کچھ تذکرہ ان کا کیا، ان کے انجام کا تذکرہ کیا، منافقین مدینہ کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے جملہ انسانوں کو اپنا رب ہونا اور معبود برحق ہونا اور لائق عبادت ہونا ارشاد فرمایا. باری تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو تم اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا، لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کرو. اس کے بعد اگلے مرحلہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ فرمایا جو اس کتاب یعنی قرآن عزیز کو کلام الہی نہیں مانتے تھے. باری تعالیٰ جل وعلا نے ان کو تحدی فرمائی، چیلنج فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام قرآن عزیز اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی طرف سے اس کو تیار کیا ہے، تو اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اسے اپنی طرف سے تیار کر رہے ہیں تو تمہیں بھی تو دعویٰ ہے قدرت کلام کا کہ تم کلام پر بڑے ماہر ہو، تمہیں کلام آتا ہے، تمہیں شاعری آتی ہے. تو اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہے اور یہ کلام الہی نہیں تو تم بھی اس جیسا کلام لے آؤ. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمایا ہے اپنے بندہ خاص یعنی حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. ویسے یہ مختلف مراحل ہے، آپ دیکھیں گے کہ بعض مقام پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے تحدی فرمائی کہ اس جیسی کتاب لے آؤ. یہ پہلا چیلنج تھا اور یہ پہلی تحدی تھی. اس کے بعد جب عاجز آ گئے کفار مکہ اور کتاب لانے پر انہیں قدرت نہ ہوئی تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی تحدی میں نرمی فرمائی. یہ مرحلہ وار آیات ہیں، تحدی میں نرمی فرمائی. اور اس کا معنی یہ تھا کہ اگر پوری کتاب نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ. یہ تذکرہ آیات قرآن عزیز کی آیات میں آئے گا. اور جس وقت باری تعالیٰ جل وعلا نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ 10 صورتیں لانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے تو یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں جو نازل ہوئی سورہ البقرہ شریف، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اس جیسی
کوئی ایک سورہ مبارکہ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو کوئی ایک صورت ہی تم اپنی طرف سے بنا لاؤ. یہ بھی عرض کر دوں یہاں پر یہ ایک سورہ مبارکہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی طرف سے تیار کرنے کا چیلنج دیا انہیں، اس سورہ مبارکہ سے مراد سورہ بقرہ شریف جتنی سورہ مبارکہ نہیں تھی، بلکہ مفسرین کرام کے مطابق سورہ الکوثر شریف جو قرآن عزیز کی سب سے مختصر سورہ طیبہ ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل. تحدی اور چیلنج کا تقاضا یہ تھا کہ ضروری نہیں کہ تم جو سورت خود سے بنانا چاہتے ہو وہ سورہ بقرہ شریف جتنی طویل ہو، سورہ کوثر شریف جتنی کو سورت ہی اپنی طرف سے بنا کر دکھا دو تو ٹھیک ہے، یہ مان لیا جائے گا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کے بعد یہ اعلان بھی فرما دیا کہ اگر یہ جنوں اور انسانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں تب بھی قرآن عزیز کی طرح کلام جو ہے یہ بنا کر نہیں لا سکتے. یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اعلان فرمایا اور اعلان برحق ثابت ہوا. اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا. اگلے مرحلہ میں کچھ گفتگو کے بعد ہی اللہ رب العالمین جل وعلا نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، انہیں زمین میں خلیفہ بنانے کا تذکرہ فرمایا، اور جو حضرت انسان کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے باواسطہ انبیاء کرام علیہم السلام شان ادا فرمائی ہیں، ایک آیت مبارکہ میں ان کا تذکرہ کیا. یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعہ میں سے صرف ایک بات کی نشاندہی عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا تو اس وقت ملائکہ کرام نے یہ عرض کیا سیدنا آدم علیہ السلام دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی وجہ سے نہیں بلکہ ایسے انسانوں کی وجہ سے جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، قتل و غارت کرنے والے ہیں، خون ریزی کرنے والے ہیں، حرص اور ہوس کے پجاری ہیں، ان کو دیکھ کر یعنی ان کو پیش نظر رکھ کر ملائکہ کرام نے یہ عرض کیا کہ اے ہمارے مالک، کیا تو اس مخلوق کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون ریزی کرے؟ کیا ہم تیری تسبیح کرنے کو، تیری پاکی بیان کرنے کو کافی نہیں ہیں؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا. یہ اس لیے تاکہ ملائکہ کرام پر سیدنا آدم علیہ السلام، پھر جملہ انبیاء کرام علیہم السلام، پھر انبیاء کرام کے اولادوں میں سے بالخصوص، امتوں میں سے خاص طور پر وہ جو صاحبان ایمان ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کے وہ افراد جیسے اصحاب ہیں، اہل بیت ہیں، حضور کی ازواج مطہرات ہیں، پھر بعد میں آنے والے اولیاء، صالحین، ائمہ کرام ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے بارے میں برتری بیان کرنے کے لیے اور ان کی شان بیان کرنے کے لیے ایک امتحان جو ہے وہ رکھا، جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے اسماء کا علم دیا جانا، اس کا عندیہ ارشاد فرمایا. اس مرحلہ میں آپ ملاحظہ فرمائیے گا سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمام اشیاء کے اسماء کا علم عطا فرمایا. تو یہ اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ائمہ کرام، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے مختلف معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ملائکہ کرام یعنی فرشتوں کے نام، جس فرشتے کا جو نام تھا اللہ رب العالمین جل وعلا نے وہ تعلیم فرمایا. ایک قول یہ ہے کہ خاص اجناس کے اسماء جو ہیں ان کا جو ہے وہ علم عطا فرمایا، لیکن مختار قول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کائنات کی ہر چیز کا جو نام ہے، ہر نام سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. کچھ آگے چل کر سیدنا آدم علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا تذکرہ بھی فرمایا کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام سے پہلے اللہ رب العالمین جل وعلا نے بنی اسرائیل کو جو شانیں عطا فرمائی تھیں ان کا تذکرہ بھی فرمایا، اور ان پر جتنے انعامات ہوئے ان انعامات کا تفصیلاً تذکرہ ان آیات میں کیا گیا. ان میں سے ایک آیہ مبارکہ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ وہ انعام ہے جو اس مرحلہ میں ہوا جب کہ بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ ہم اس رب پر ہرگز اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جس کا تعارف آپ ہمیں کروا رہے ہیں، جب تک ہم اس ذات کو دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. آیہ مبارکہ کا مفہوم سماعت فرمائیے. اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ،
ہم ہرگز اللہ پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو بے حجاب دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو تمہیں پکڑ لیا ایک زوردار آواز نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ حق میں یہ عرض کیا، اے میرے مالک، اگر یہ اخیار بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کے ممتاز لوگ ہیں، اگر یہ اسی کیفیت میں یعنی میں نے بنی اسرائیل کو ان کی موت کی خبر دی، تو ایسی صورت میں تو یہ مزید کام جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جائے گا۔ مسلسل حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے رہے تو وہ لوگ جو موت کے گھاٹ اتر گئے، مر چکے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں زندہ فرمایا۔ اس کا تذکرہ باری تعالیٰ یوں فرماتا ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں ناظرین کرام ایک مسئلہ سماعت فرما لیجیے، کیا کسی کی دعا سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ قرآن عزیز کی یہ آیات طیبہ مسلسل اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اس پر مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے افراد مر گئے تھے، قرآن عزیز نے جنہیں من بعد موتکم کہا ہے، تمہارے مرنے کے بعد، یہ واقعاتاً ایسا نہیں تھا کہ شاید ان پر کوئی بے ہوشی کی کیفیت آئی ہے یا نیند کا غلبہ ہوا ہے، نہ نیند تھی نہ بے ہوشی کا غلبہ تھا، بلکہ واقعاتاً ان کی روحیں ان کے اجسام سے جدا ہو چکی تھیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مقربان خدا یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کے جو مقرب بندے ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی یہ شان ہے کہ اگر وہ دعا کریں تو اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی دعا کے سبب سے اور اپنے فضل سے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ مردوں کو بھی زندہ فرما دیا کرتا ہے۔ اس کے متعدد واقعات قرآن عزیز میں موجود ہیں، لیکن اس سے مسئلہ یہ سمجھیے گا، اس مسئلہ سے اشارہ میں اس امر کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دعا سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کے والدین کریمین یعنی حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمینہ کو زندہ فرمایا، سرکار پر ایمان لائے، جیسے حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ روایت اپنے رسائل میں نقل کی ہے۔ اس پر بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا یہ ان لوگوں نے محال سمجھا، حالانکہ قرآن عزیز میں اس امر کی صراحت موجود ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کی امت کے اخیار بنی اسرائیل کو زندہ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی مرنے کے بعد، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دعا سے آپ کے والدین کا زندہ ہو جانا یہ بعید از امکان نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کی توثیق قرآن عزیز سے پیش کر رہا ہوں۔ اس پر پھر اگلا سوال جو کیا گیا وہ یہ تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ چلے مرنے کے بعد اگر دوبارہ زندہ کیا جانا تسلیم کر بھی لیا جائے، لیکن جو اگلی بات حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ انہوں نے زندہ ہونے کے بعد حضور کا کلمہ پڑھا، تو ایمان تو وہ معتبر ہے جو بن دیکھے قبول کیا جائے۔ مرنے کے بعد اگر کوئی بندہ عالم برزخ کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر ایمان لائے، تو ایسا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے والا شخص مکلف شریعت نہیں رہتا۔ تو ان کے بارے میں یہ عرض ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یہیں پر کہ ہم نے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین کرام نے اس مقام پر لکھا لعلکم تشکرون کا مطلب یہ ہے کہ تم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ ان آیات کی ابتدا بھی عنوان یہی تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ من جملہ ان نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہارے اخیار لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ لیکن اس نعمت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو اختتام فرمایا آیت طیبہ کا وہ یہ تھا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی اس نعمت پر شکر ادا کرو جو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے زندگی عطا فرمائی۔ اب یہ عرض ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور زندہ ہونے کے بعد باری تعالیٰ جل وعلا کا انہیں اپنے شکر کا مکلف بنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر دوبارہ کو بندہ زندہ کیا جائے تو ایسی صورت میں کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں وہ مکلف احکام رہے، جیسے بنی اسرائیل شکر کے مکلف ہوئے۔ بلکہ بعض مفسرین کرام نے تو یہاں شکر سے مراد لکھا ہی ہے
تم شکر ادا کرو، مطلب یہ کہ تم جن چیزوں کے مکلف بنائے گئے ہو اب ان چیزوں کی پابندی کرو، یہ شکر کا معنی تھا۔ تو آج کروں گا کہ اگر بنی اسرائیل کے یہ اخیار لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں، پھر یہ مکلف رہتے ہیں اور ان کے اعمال بھی ان کے زندہ کیے جانے کے بعد باری تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں مقبول ہیں، تو پھر اسی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح انہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے مکلف فرمایا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ان کے اعمال کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا، تو باری تعالیٰ جل وعلا نے اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے والدین کو بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر زندہ بھی فرمایا، اور زندہ کیے جانے کے بعد جب وہ ایمان لائے تو ان کے ایمان کو بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے قبول فرمایا۔ یہ سایہ مبارکہ سے چونکہ مسئلہ ثابت ہوتا تھا وہ عرض کر دیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے مسلسل اس مقام پر پھر یہاں بنی اسرائیل پر ہونے والے ان انعام کا تذکرہ کیا، لیکن ایک عرض ضرور کرنا چاہتا ہوں یہی آیات کے تناظر میں۔ مزید باری تعالیٰ جل وعلا نے جو اگلی آیات میں ارشاد فرمایا ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کا ابتدائیہ تو یہی ہے، یہ باری تعالیٰ جل وعلا کی انعام یافتہ قوم تھی، لیکن ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جب انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کے خلاف سرکشی دکھائی، بلکہ متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق قتل کیا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسی کلام شریف میں کچھ آیات آگے ان کے اس عمل کی مذمت بھی فرمائی جو انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ ناحق قتل کرتے رہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی نافرمانی کر کے حد سے تجاوز کرتے رہے۔ مزید کچھ آیات کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسی طرح اقوام کا تذکرہ کیا۔ سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں بڑی ایک خوبصورت آیہ مبارکہ اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لے آئے تو اس وقت انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار فرمایا، قرآن عزیز کو کلام الہی تسلیم کرنے سے انکار کیا، حالانکہ ان کا یہ حق نہیں بنتا تھا، اس لیے کہ تورات والے تورات میں، انجیل والے انجیل میں، اور دیگر صحف والے جنہیں صحائف عطا کیے گئے تھے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحائف میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پڑھ چکے تھے، بلکہ نہ صرف یہ کہ تذکرہ پڑھ چکے تھے، اللہ رب العالمین جل وعلا آیت نمبر 89 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نبی آخر الزماں کے نام نامی اسم گرامی اور آپ کے وجود مبارک کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ سے دیگر اقوام پر فتح یابی کی دعا بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب سرکار تشریف لے آئے تو اب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اس کائنات میں ظاہراً جلوہ فرمانے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے، اقوام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے اللہ رب العالمین جل وعلا سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے، تو اب سرکار کے وصال ظاہری کے بعد اسی طرح اگر ان کے وجود کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو باری تعالیٰ جل وعلا قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد ملائکہ کرام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، دیگر ملائکہ کرام کا، اور ان لوگوں کا بھی کہ جو ملائکہ کرام کے بارے میں نظریات صحیح نہیں رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا دشمن ہے، جو فرشتوں کا دشمن ہے اور رسولوں کا دشمن ہے، حضرت جبریل کا اور حضرت میکائیل کا دشمن ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ملائکہ کرام کا تذکرہ فرمایا، اس میں خاص تذکرہ خود ذات باری تعالیٰ کا، فرشتوں کا، سب رسولوں کا، بالخصوص سیدنا جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ خاص ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی شانوں کا اظہار فرمایا۔ مزید آگے باری تعالیٰ جل وعلا نے آیت نمبر 104 میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ادب و احترام جو ہے وہ قیامت تک آنے والی امت کو ظاہر فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ جیسے فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اصحاب بیٹھتے تو کچھ منافقین مدینہ بھی جو ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے کافر تھے یہ بھی بیٹھتے تھے، تو فخر عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا یا سرکار سے کچھ ہدایت لینا ہوتی، کچھ رہنمائی لینا ہوتی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں راعنا کا لفظ عرض کرتے کہ حضور ہماری رعایت فرمائیے۔ لیکن منافقین یا ان کے علاوہ اور جو دشمن اقوام تھیں
وہ اس لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہوئے رعایت کے معنی کے علاوہ ایسے معنی میں استعمال کرتے تھے کہ جس میں بے ادبی کا شبہ تھا. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار کی کل امت کو منع فرمایا، لا تقولوا راعنا، راعنا اب یہ لفظ استعمال نہیں کرنا، وقولوا انظرنا، بلکہ کہو اے اللہ کے نبی ہماری طرف نظر عنایت فرمائیے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ادب و احترام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر واضح فرمایا. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین جل وعلا نے مزید بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کچھ مناسک حج کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور آیت نمبر 129 میں اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اس خاص دعا کا تذکرہ کیا جو تعمیر کعبہ کے بعد انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذریت میں آمد اور بعثت کے حوالہ سے مانگی تھی. یہ تمام آیات اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی شان و عظمت پر بیان فرمائی. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اولاد کا کچھ تذکرہ فرمایا، اور اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ پارہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے سیدنا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کے تذکرہ پر. یہ کچھ مختصر مضامین صرف پہلے پارہ کے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین اس کاوش کو قبول فرمائے، رمضان شریف کی قرآن عزیز کی برکات نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.